ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. ہم گوشہ غیور خاص پروگرام روبی چینل کے خاص پروگرام میں جناب عبدالستار دلوی صاحب سے بات کر رہے ہیں جو سابق صدر رہے ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے بامبے یونیورسٹی کے. ان سے گفتگو ہو رہی ہے اردو کا مستقبل، اردو کا حال، اردو کی مختلف باتوں سے. تو آئیے جناب عبدالستار دلوی صاحب سے سوالات کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ حیدرآباد کے تناظر میں وہ اردو کو کیسے دیکھتے ہیں، یا اردو کے تناظر میں حیدرآباد کا کیا جو ہے رول رہا ہے؟ دیکھیے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور اردو زبان و ادب کی تاریخ میں جو ہے حیدرآباد کا کنٹریبیوشن یا جنوب کا کنٹریبیوشن، دکن کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ غیر معمولی ہے. اردو زبان یہیں پھلی پھولی اور ادب پیدا ہوا. اس سے پہلے اگرچہ کچھ نقوش جو ہیں ابتدا میں شمالی ہندوستان میں آپ کو ملتے ہیں، لیکن باضابطہ طریقے سے اردو زبان و ادب کی پذیرائی جو کی ہے، اس کو پیٹرنائز جو کیا ہے، وہ یہاں کے بادشاہوں نے کیا. قلی قطب شاہ نے کیا ہے، عادل شاہی سلطنت میں ہوا ہے، قطب شاہی سلطنتوں میں ہوا ہے. تو یہ تو اردو کا ایک بہت ہی اہم مرکز رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اردو شمالی ہندوستان چلی جاتی ہے، وہاں بھی پلی بڑھی، ترقی کی، لیکن یہ صرف شعر و ادب کی سطح پر ہوتا رہا، نثر کی سطح پر ہوتا رہا، داستانوں کی سطح پر ہوتا رہا. لیکن کوئی بھی زبان جو ہے صرف نثر اور نظم سے جو ہے ترقی نہیں کر سکتی. اس کو ایک علمی زبان، سائنٹیفک زبان بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے ایک ابتدا تو ہو چکی تھی شمالی ہندوستان میں. دلی کالج نے اس سلسلے میں کوشش ضرور کی، لیکن بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اردو کی جو پذیرائی کی علمی اور سائنسی سطح پر جو ہے، اور فکر کو جو بلوغت ملی، وہ حیدرآباد میں ملی. عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے، اس کا قیام اردو زبان اور ادب کی ترقی میں جو ہے ایک اہم اس کا رول رہا ہے. دارالترجمہ حیدرآباد مختلف سائنسی علوم کے لیے جو ہے یہاں اصطلاحیں بنی ہیں، اور خود اردو میڈیم کا بننا اعلیٰ تعلیم کے لیے، چاہے وہ قانون ہو، چاہے طب ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے میتھمیٹکس ریاضی ہو، یا دوسرے سماجی علوم ہو. تو یہ کام جو ہے بہت اہم کام جو ہے، وہ تاریخ ساز کام جو ہے حیدرآباد میں ہوا، حیدرآباد نے کیا اور عثمانیہ یونیورسٹی نے کیا ہے. اور میرا خیال سے جی اس سے قبل شمس العمرہ کا دارالترجمہ جو تھا وہ خود کتنا ارلی ان دا ڈے، ہاں کتنی پرانی بات ہے، اور کتنا وہ وقت میں ایک ریولیوشنری سٹیپ تھا وہ شمس العمرہ کا جو. جی یہ تو انقلاب تھا، وہ تو انقلاب. اور پھر وحید الدین سلیم اور ان بزرگوں نے جو وضع اصطلاحات کا جو کام کیا ہے، وہ معمولی کام نہیں تھا. اور تو ہندوستانی زبانوں میں اردو کو پہلی آزمودہ علمی زبان بننے کا فخر اور اعزاز حاصل ہوا، وہ حیدرآباد میں ہوا. تو اور اس کے بعد بھی جو ہے ہمارے شعر و ادب نے بھی یہاں بہت ترقی کی، اور بڑے نام ہیں یہاں کے. آپ قدیم میں جائیے تو وہی قلی قطب شاہ اور علی عادل شاہ، یہ سارے سلاطین جو ہیں یہ بھی اردو کے شاعر تھے، اور اردو کو پیٹرنائز بھی کرتے تھے، اور اردو شاعروں اور ادیبوں کو بھی اپنے درباروں سے وابستہ رکھے ہوئے تھے. اور بعد کے دور میں بھی جو ہے آپ کو شمال میں اردو کا چراغ، اردو شاعری کا چراغ جلانے والا ولی اورنگ آبادی ہے، جو دکن کا شاعر ہے. اس کے بعد جو ہے جدید دور میں دیکھیے، جدید دور میں جو ہے مخدوم محی الدین، شاہ تمکنت، کیسے کیسے شاعر ہوئے ہیں. سکندر علی وجد، ان کے اجنتا اور ایلورا، دیکھیے کیسی خوبصورت نظم ہے، جس میں جو ہے ہماری قدیم تہذیب کی عکاسی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اجنتا اور ایلورا، یا وہ دور جو ہے اجنتا ایلورا کا 2500 یا 3000 پرانا دور جو ہے ہمارے سامنے رقص کرتا ہوا ہم محسوس کرتے ہیں. جدید طرز شعراء میں جو ہے ایک اور میں نام خاص طور سے لینا چاہوں گا. ہمارے یہاں جو مزاح نگاری جو ہوئی ہے وہ غیر معمولی ہے. ہاں، اس میں جو ہے کئی نام ملتے ہیں. ہمارے حمایت اللہ صاحب کا نام ملتا ہے، اور دوسرے مزاح نگاروں میں جو ہے
तालिब, मिजाहिया शायरी में सुलेमान खतीब के नाम को नहीं भूला जा सकता। हाँ, भुलाया नहीं जा सकता। तालिब खुनमेरी के नाम को नहीं भुला सकता। गिल्ली नलगुंडवी वगैरह और तो ऐसे बहुत सरवर डंडा वगैरह जो है, तालिब खुनमेरी, और बाद में वो संजीदा शायर हो गए थे, अफसोस कि जल्दी चले गए वो। तो ये जो है ये कहकशां और उन्होंने मिजाह में इंशा पर्दाजी की और ये कमाल किया, खुसूसन तालिब खुनमेरी को तो मैं ज़रूर कहूँगा जी। और फिर मौजूदा दौर में मुश्तबा हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे उनको जी। जी। और फिर यहाँ शगुफ़े के एडिटर हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब तकरीबन 40 साल से एक पर्चा जो है तंज़ो मज़ाह के लिए वक्फ किए हुए हैं और मुस्तकिल काम कर रहे हैं। ये अवध पंच ने जैसे वहाँ खिदमत की थी, हाँ, एक अखबार के ज़रिए जो है, ये अदबी तंज़ो मज़ाह की खिदमत जो है ये मुस्तफ़ा कमाल ने हैदराबाद शहर में की। ये उनका कमाल है, वाकई ये उनका कमाल है, इसको बराबर सराहा जाना चाहिए जी। हाँ, अवध पंच की बात की जी। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा, आज ही मैं उनसे मिल के आया हूँ, हमारे समद भाई अब्दुल समद, उनकी जो लाइब्रेरी गैर मामूली लाइब्रेरी है और एक शख्स की लाइब्रेरी है। इदारे जो है कई लोग मिल के बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तनहा जो है अपनी मेहनत से उस लाइब्रेरी को संवारा है और उसमें कितने पीएचडी और एमफिल के तालिब इल्म कितनों को डिग्रियां मिली हैं। तो ये उर्दू तालीम में जो है ऐसी लाइब्रेरियों को आप फरामोश नहीं कर सकते। ज्ञानचंद जैन ने ख़ुद जो है अपनी किताब इकबाल का के कलाम का जो वो मनसूख कर चुके थे, तो उसका कलेक्शन जो है उसका जमा किया है जो है समद साहब की लाइब्रेरी से। तो ये तारीख साज वाक़या है खुद हमारे आज के ज़माने में। जी हाँ, जी हाँ। समद साहब की लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से भी लोगों को जो है क्या कहना चाहिए कि जानना चाहिए कि क्या अजीम सरमाया है वो। और ये देखिए, मैंने खुद जो इस्तिफ़ादा किया, मैं उसकी बात बताऊं। मेरी हाल ही में मेरी एक किताब आई है इकबाल और बम्बई। इकबाल बम्बई में जो है 6 बार आए और यूरोप जाते हुए या यूरोप से वापसी के बाद उसकी सारी रिपोर्टिंग जो है खिलाफत अखबार में शाये हुई, जो बम्बई का अखबार था, मौलाना शौकत अली निकालते थे। तो इस अखबार की फ़ाइलें मुझे बम्बई में कहीं नहीं मिली, मैं बहुत तलाश कर रहा था और वो फ़ाइलें मुझे समद साहब की लाइब्रेरी में मिली। और मैंने जब जो मतलूबा मुझे चीज़ें थीं वो मुझे मिलने लगी, तो मैं यहाँ पर 8-10 रोज़ रह गया और यहीं बम्बई इकबाल और बम्बई का सारा मवाद जो है समद साहब की लाइब्रेरी से मुझे हासिल हुआ। क्या कहने, क्या कितनी अजीम खिदमत है, कितने सरसरी तौर पर हो गई उनसे ये खिदमत, लेकिन कितनी अजीम खिदमत है बताइए। और आपको कहाँ मिलता? मैंने सुना है कि इन्हें पब्लिश होने वाले उर्दू के सारे जरायद, सारे रसायल, उन सब के पहले से लेके आखिर तक का एडिशन उनके पास बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है मौजूद है उनके पास। जी हाँ, अल्लाह सलामत रखे उस सरमाए को और अल्लाह मौका दे लोगों को उससे मुस्तफ़ीद होने का, लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। मेरी दुआ है कि ऐसा हो। जी हाँ, आपने इकबाल साहब की बात की। एक ख़्याल, आप उर्दू की इतनी बड़ी हस्ती हैं, आपने हज़ारों तलबा को पढ़ाया होगा। इकबाल साहब ने जो है उन पर हर तरह के लेबल लगते हैं, किसी तरह से पाकिस्तान के बानी होने का जो है वो खामखा के उन पर वो होता है, या किसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रो मुस्लिम होने, या नया प्रो मुस्लिम होने का मतलब एंटी हिंदू होना, वैसी बात समझा जाता है, जबकि ख़तई नहीं थे वो। उन्होंने उस ज़माने में वो क्या गायत्री मंत्र का जो है उन्होंने तर्जुमा किया था। जो देखिए गयूर साहब, इकबाल के ताल्लुक़ से जो है गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मसलन मुझे याद है कि उर्दू घर का दिल्ली में इफ्तिताह हो रहा था, तब हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुरारजी भाई देसाई के हाथों हुआ और उन्होंने कहा कि आखिर मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर इतने बड़े शायर थे, उनको पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, जबकि इकबाल का इंतकाल पाकिस्तान होने से 10 साल पहले 1938 में इंतकाल हो चुका था। तो अब मैं हमारी ऐसी जो सियासी शख्सियतें जो है इस तरह के जो स्टेटमेंट्स देती हैं, बयानात देती हैं, तो ये क्या, हाँ
وہ کم علمی تھی یا سیاست تھی مجھے نہیں معلوم، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اقبال کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں جو ہیں عام طور سے خامخواہ جو ہے پھیلائی جاتی ہیں۔ اقبال جو ہے راسخ العقیدہ پکے ہندوستانی تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یکجہتی کی بات کی ہے، قومی اتحاد کی بات کی ہے۔ ان کا ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا جو ہے اس سے اچھا ترانہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہ آج نیوی کا بھی ترانہ وہی ہے، انڈین نیول فورسز کا ترانہ بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ اقبال کو جو فرقہ پرست کہا جاتا ہے، وہ الہ آباد کا جو مسلم لیگ کے جلسے میں جو انہوں نے جو تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شمال مشرقی ہندوستان جو ہے، یعنی سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد، یہ الگ اس کی بنیاد پر ایک الگ علیحدہ مسلم ریاست قائم ہونی چاہیے۔ تو مسلم ریاست کے تعلق سے جو ہے انہوں نے پاکستان نہیں مانگا تھا، بلکہ انہوں نے، اور لوگ اسی کو پیٹتے رہتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے، اقبال نے یہ نظریہ پاکستان کا دیا۔ اقبال نے ایڈورڈ تھامسن کے نام، اقبال نے اس چیز کو جو ہے ایڈورڈ تھامسن جو انگریزی کا بہت بڑا ادیب ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا اقبال کے حوالے سے۔ اقبال نے راغب حسین کے نام، جو بنگال کے مسلم لیگ کے لیڈر تھے، ایک خط میں لکھا ہے کہ ایون ایڈورڈ تھامسن ہیز مس انڈرسٹوڈ می، اور میں جو ہے جو پاکستان کا تصور بتایا جا رہا ہے میں اس کے موافق حق میں نہیں ہوں، میرا تصور جو ہے مسلم ریاست کا ود ان انڈین فیڈریشن کا تصور ہے۔ تو اور کیا، اور یہ جو ہے 1931 کا وہ خطبہ، اور یہ خط جو ہے 1934 کا خط ہے۔ کتنی کم علمی کا شکار تھے وہ، ہاں، کیسی غیر ذمہ دارانہ بات کی انہوں نے اس میں، اس کے باوجود پھر لوگ جی بتائیے آپ، یعنی اپنے انتقال سے 4 سال پہلے بھی وہ ایسی بات کہہ رہے تھے، پھر بھی لوگ انہیں بدنام کیے جاتے ہیں ایسا، جبکہ علیحدہ مسلم علاقوں کی بات تو سن 1905 میں لالا لاجپت رائے میں سب میں پہلی بار کیے تھے۔ جی میرے خیال سے 1905 میں نہیں، 1926-27 میں کی تھی انہوں نے، لالا لاجپت رائے ٹریبیون میں انہوں نے آرٹیکلز لکھے تھے، اور اس کی بات کی ہے انہوں نے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے دیے، اقبال دا پولیٹیشین اینڈ پوئٹ اینڈ دا پولیٹیشین، اس میں ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے لالا لاجپت رائے کو بہت ایکسٹینسولی جو ہے کوٹ کیا ہے۔ اور اقبال کا سٹیٹمنٹ 1931 کا ہے، اور وہ بھی ود ان انڈین فیڈریشن چاہتے تھے، جس کی وضاحت انہوں نے بعد میں کی ہے۔ اب جب اس وضاحت کے بعد پھر آپ وہی کہیں کہ ان کا تصور پاکستان کا تھا، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم کو تو ہمارے پاس جو ہے فادر فگرز ہیں، اب لوگوں نے ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے ان کو فادر فگر بنا لیا اقبال کو، اس لیے کہ اور تو کچھ تھا نہیں وہاں پر، تو وہ سیاست ہے۔ لیکن بنیادی طور سے اقبال جیسے، اس لیے کہ میں ابھی میری جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا اقبال اور بمبئی میں، تو وہاں جب وہ لندن جاتے ہوئے انہوں نے گولمیز کانفرنس کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک نامہ نگار نے، خلافت کے نامہ نگار نے اقبال سے پوچھا کہ کچھ آپ پیغام دیجئے، تو اقبال نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کا سینہ کینہ پرور نہیں ہونا چاہیے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور دوسری قوموں کا، دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے عالمگیر وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی، اور اب اس سے اور زیادہ کیا جو ہے چاہیے، ہر مقام پر، ہر موقع پر انہوں نے جو ہے اپنے ذہن کو واضح کیا اور پوری ایمانداری سے کیا، پھر بھی جو ہے خواہ کے شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں لوگ، یہ بدبختی ہے۔ وہ دیکھیے میری کتاب کے ٹائٹل پیج پر میں نے وہ پیغام بھی دیا ہے۔ کیا نام آپ کی کتاب کا؟ اقبال اور بمبئی۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے، لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اسلام جو ہے یکجہتی کا
انسانی بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اردو کی موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے مستقبل کے تعلق سے کس حد تک جو ہے پر امید ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے جو ہے، مستقبل کے تعلق سے جو ہے، کوئی پروفیسی یا فتویٰ تو دیا نہیں جا سکتا، لیکن میں بہت زیادہ مایوس نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اردو کو آزادی کے بعد، بہت برے حالات تھے اردو کے لیے، اس کے باوجود جو ہے اردو کو آج تک جو سنبھالا ہے، وہ اسی ہمت کے ساتھ اگر اس کو سنبھالے تو اردو کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم کو جو ہے دوسروں پر اعتراض کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہم اردو کے تعلق سے کتنے مخلص ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کونکن کے لوگوں کی مثال دی آپ نے کہ گھریلو زبان کونکنی ہونے کے باوجود وہ اردو کی پذیرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں پڑھیں، ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہے عصری علوم جو ہیں چاہے وہ انگریزی کے ذریعے کیوں نہ حاصل ہوں، ان کے بھی جو ہے کوئی کوشش میں لگے رہیں۔ دیکھیے، زبانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی انگریزی کے دروازے آپ بند نہیں کر سکتے، وہ کھل چکے ہیں اور ان کا بھی آپ کو استقبال کرنا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور مدر ٹنگ۔ آپ اردو کے کاسٹ پر نہیں، بلکہ اردو، علاقائی زبانیں اور انگریزی کمپلیمنٹری ہونی چاہیے۔ آپ صرف اردو پڑھ کے ترقی نہیں کر سکتے، آپ صرف انگلش پڑھ کے اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتے، آپ کو اپنی شناخت بھی قائم رکھنی ہے، لسانی اور تہذیبی شناخت بھی قائم رکھنی ہے، اور آگے جو کچھ تعلیم میں اور ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مولانا آزاد یونیورسٹی جو یہاں پر قائم ہوئی ہے، ایک بڑا تحفہ ہے جو حکومت ہند نے ہمیں دیا ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے، اور اس کے ذریعے جو ہے اور ہم کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ آپ ضرور انگریزی پڑھائیے، لیکن انگریزی کے ساتھ جو ہے آپ اردو بھی پڑھائیے اور علاقائی زبان بھی پڑھائیے۔ میں اس کا قائل ہوں کہ ہم کو فلوئنٹ بائلنگول ہونا چاہیے، اردو، انگلش اینڈ لوکل لینگویج، وہ چاہے کنڑ ہو چاہے مراٹھی ہو، جس علاقے میں اردو والے ہیں وہ لوکل لینگویجز بھی سیکھیں اور انگریزی بھی سیکھیں۔ تو یہ جو ہے صرف ایک زبان سیکھنے سے جو ہے آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ میرے حیدرآبادی ہم وطن بھائیوں سے مجھے بھی یہ شکایت ہے کہ ہم نے جو ہے علاقائی زبان کو اہمیت نہیں دی، جبکہ ہم کو دینا چاہیے تھا۔ جی، اس کی بہت بےحد ضروری ہے۔ نہیں، علاقائی زبانیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، اور اس میں یہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم مہاراشٹر میں میری یہ کوشش رہی ہے، اور ہمارا ایک حلقہ بن گیا ہے مراٹھی سے اردو اور اردو سے مراٹھی میں ترجمے کا۔ تو یہ ایک بنیادی کام ہے جو ہر ریاستی زبان کا میں اور اردو میں اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ کنڑ کے اردو ترجمے ہونے چاہیے، تیلگو کے اردو ترجمے ہونے چاہیے، تیلگو کے اردو میں ہونے چاہیے، اردو کے تیلگو میں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک اسپیشل ہمارے کچھ انسٹیٹیوٹس کو دلچسپی لینی چاہیے، اور اس طرح کے کاموں سے جو ہے حوصلہ بڑھے گا اور ہماری زبانیں ترقی ہوں گی۔ اور غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں، ہماری ساری غلط فہمیاں جو لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں چند سال پہلے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے شیموگا یونیورسٹی میں تھا، کوئمپو یونیورسٹی کہلاتی ہے، کنڑ کا بہت بڑا شاعر۔ میں نے کہا یہ کوئمپو کون، میں تو کچھ جانوں جس کے نام پر یونیورسٹی قائم ہے، تو اس کے ظاہر میں کنڑ سے واقف نہیں ہوں، تو انگریزی کے ترجمے مجھے ملے، اور میں نے کافی وقت تھا، میں نے کنڑ وہ انگریزی کے ذریعے کوئمپو کے تقریباً 25-30 نظموں کے میں نے ترجمے۔ جی، اچھا جو ذہن ہو۔ جی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ اقبال کی بہت تعریف کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں۔ کچھ عناصر، کچھ مشترکہ فکر جو ہے اقبال کی اور کوئمپو کی جو ہے مجھے ملتی ہوئی لگی ہے، مشابہت مجھے محسوس ہوئی۔
اگر ہم نہ پڑھیں اس طرح کی ترجمہ کریں تو وہی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارے یہاں سب کچھ ہے. آپ کے ترجمے چھپے ہیں. حسن الدین احمد صاحب نے بڑا کام کیا ہے ترجموں پر. حسن الدین صاحب کا انگریزی سے ترجمے پر بہت بڑا کام ہے. وہ انگریزی سے ترجمے اور ساز مغرب اور ساز مشرق کے عنوان سے انہوں نے جو کئی جلدوں میں جو کام کیا ہے غیر معمولی کام ہے. کاش تو وہ ساز مشرق میں کہیں آپ کے ترجمہ کا ذکر ہے کچھ؟ آپ نہیں جی یہ بات کے ہیں. یہ بات کے ہیں. یہ بات کے ہیں. البتہ بعد میں نے ایک مراٹھی کی ایک نظم ہے، سنت شاعر جو ہے مراٹھی کے رامداس کی مناچ شلوک، اس کا ترجمہ جو ہے میں نے وہ شاہ تراب چشتی نے کیا تھا. مدراس کے صوفی تھے 1750 کے قریب. اس کو میں نے ایڈٹ کیا. اس کو سیدہ جعفر نے بھی ایڈٹ کیا حیدرآباد سے. اس کے بعد میں نے گیانیشور ابوالآبا، مراٹھی شاعری کے ابوالآبا ہیں گیانیشور، سنت گیانیشور، اور ان کی گیانیشوری گیتا کی تفسیر ہے مراٹھی. اور اس کا آخری حصہ جو ہے پسائدان، یعنی نذران عقیدت خدا کے حضور میں، بہت خوبصورت حصہ ہے وہ پسائدان. تو اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا اور اس میں نے محسوس کیا کہ الحمد کی سورہ فاتحہ کی روح اس جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم جی ہمیں معلوم کیسے ہوگا. جی جب پڑھیں گے نہیں تو یہ ساری غلط فہمیاں جو ہے بے علمی کی وجہ سے. آپ نے فورن اسائنمنٹس بھی کیے، آپ ٹرکی میں رہے، ایجپٹ میں رہے، وہاں کا ایکسپیرینس کیا تھا آپ کا؟ جی دیکھیے، میں ویسے ترکی وغیرہ میں تو خیر میں مختصر وقفے کے لیے گیا اور وہاں کی یونیورسٹیز کو وزٹ کی، اردو شعبوں کو میں نے دیکھا، وہاں بات کی. لیکن زیادہ میرا وقت گزرا ہے ایجپٹ میں. مصر میں جو ہے قاہرہ میں عین شمس یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں شعبہ اردو قائم کرنا تھا. تو مصری حکومت نے ہندوستانی حکومت سے ایک استاد چاہا، باقاعدہ طور پر گزارش کی تھی کہ جی. تو حکومت ہند نے جو ہے کلچرل منسٹری نے مجھے ڈیپوٹیشن پر وہاں بھیجا. تو قاہرہ یونیورسٹی کا قاہرہ میں عین شمس یونیورسٹی کا شعبہ جو ہے وہ میں نے قائم کیا اور وہاں کی لائبریری جو ہے وہ میں نے قائم کی. اور اس سلسلے میں لائبریری، ظاہر جب تک ایک ڈپارٹمنٹ ہو تو لائبریری بہت ضروری ہے، اور وہاں کتابیں نہیں تھیں. تو ہم نے ہماری جو ایمبیسڈر جو تھی، سفیر جو تھی اروندھتی گھوش، میں نے ان سے گزارش کی ذاتی طور سے کہ یہاں پر آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے، میں شعبے کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن کتابیں نہیں ہیں. تو فوراً ہماری ایمبیسڈر نے کہا کہ نہیں، آپ فکر مت کیجیے، کون سی کتابیں چاہیے. اور میں نے پوری فہرست تیار کی اور انہوں نے مدد کی. تو اس طرح ایک شعبہ اردو قائم ہوا، اس کا کورس میں نے بنایا اور وہاں لائبریری قائم کی، اور اس میں حکومت ہند کا تعاون تھا. وہ چل رہا ہے سر ڈپارٹمنٹ ابھی؟ وہ ڈپارٹمنٹ آج بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں بہت زیادہ اچھی تعداد ہے طلبہ کی. ویسے دوسری یونیورسٹیوں میں بھی اردو ہے، مثلاً جامعہ ازہر میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، قاہرہ میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ تعداد جو ہے عین شمس یونیورسٹی میں ہے. پھر منصورہ یونیورسٹی میں جو ہے وہاں بھی اردو کی پڑھائی ہوتی ہے. اور عربی میں اردو کے ترجمے اور عربی کے اردو ترجمے کافی ہوئے ہیں. اقبال کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. اقبال کی شکوہ جواب شکوہ کا ترجمہ جو ہے عربی میں ہو چکا ہے اور ام کلثوم نے اسے گایا. واہ اچھا، کیا کہنے. اور جاوید نامی کا ترجمہ فارسی کا عربی میں ہوا ہے. کئی چیزیں شاید عربی میں اقبال بہت مقبول ہے، اور دوسرے شاعروں پر بھی ہوا ہے، لیکن اقبال بطور خاص بہت مقبول ہے وہاں پر. حیدرآباد میں آپ مولانا آزاد یونیورسٹی کی ایڈوائزری بورڈ پر بھی رہے باقاعدہ طور پر. یہاں شاید آپ نے کچھ سال کام بھی کیا. اس وقت کا تجربہ کیسا تھا آپ کا، اور اب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟
نہیں، حیدرآباد کی یونیورسٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ مجھے تجربہ بہت اچھا ہے. میرے خیال سے 12 سال میں کسی یونیورسٹی کا اس حد تک ترقی کرنا میں اسے ایک معجزہ سمجھتا ہوں. آپ جیسے ماہر تعلیم کا ایسا کہنا. اچھا تو چلیے بہت اچھی بات. میں اسے معجزہ سمجھتا ہوں. یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ادارے نہیں پنپ پاتے، چھوٹے چھوٹے ادارے نہیں پنپ پاتے، تو یونیورسٹی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ 12 سال کل ہی بات ہو رہی تھی کہ اسی کے ساتھ جو ہے ہندی یونیورسٹی کا بھی جو ہے انعقاد عمل میں آیا تھا. جی، ہندی یونیورسٹی اسی کے ساتھ وردھا میں بنی اور اس کا عدم اور وجود برابر ہے. اور ماشاءاللہ جو ہے ہماری مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی کئی سینٹرز ہیں، اور خود یہاں کا ایک ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں کا جو ماحول جو ہے اتنا خوبصورت جو ہے، یعنی واقعی اس کو شاہجہاں مل گیا تھا. ہاں، تو مجھے امید ہے کہ ہم سب اردو والوں کو اس کاز کے ساتھ اختلاف معمولی قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی کاز جو ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور بھرپور تعاون کرنا چاہیے اتھارٹیز کے ساتھ، تاکہ اردو کا مسئلہ جو ہے، اردو زبان جو ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، اور ایک دنیا کی ایک بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، وہ ترقی کرے اور علمی سطح پر اور ادبی سطح پر، دونوں سطحوں پر اس کی ترقی ہو، ارتقا ہوتا رہے. لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ ہمارا ملک جو ہے ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی لنگول ملک ہے، کئی زبانوں کا ملک ہے، یہاں تکثیریت ہے، اور تکثیریت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور اس لحاظ سے اردو کے ساتھ دوسری زبانیں جو ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنا کرنا. جی، ہمارے تمام اکابرین کا یہی رائے رہی. جی، اب میں آپ سے تاریخی مثال پیش کروں کہ میں نظام الملک آصف جاہ اول، اگر ان کی وصیت پڑھیں ہم تو اس میں بار بار وہ ذکر کرتے ہیں کہ اکثریتی طبقے کا جو ہے خیال رکھا جائے، ان کے جذبات کا، ان کے سارے معاملات کا جو ہے خیال رکھا جائے، اور ان سے تعلقات کو اچھا رکھا جائے. تو یہ ساری فکر ہم کو ہمارے بڑوں سے ملتی رہی، اس کے باوجود شاید ملتی رہی. ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے. اس لیے جو ہے آپ یہاں سے 1000 سال سے ہیں اس سرزمین میں، وہ ایک ٹالرنس جو ہے وہ یہاں بہت ہے. بہت دلچسپ باتیں ہوئی، بہت معلوماتی باتیں ہوئی سر آپ سے، بہت انکشافاتی گفتگو ہوئی آپ سے. بے حد شکریہ. آپ نے یہ کہا کہ انڈین نیوی کا ترانہ جو ہے ابھی تک وہی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایسی قدردانی ہر سطح پر ہونی چاہیے، اور اس سے جو ہے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے اور دلوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ تھے جناب عبدالستار دہلوی صاحب، سابق ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بامبے یونیورسٹی اردو. تو ہم ان سے وداع لیتے ہیں، آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ہماری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے، گوشہ غیور کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے. تو بے حد شکریہ آپ کا دلوی صاحب تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کا غیور صاحب. اور ناظرین، آپ سب کا شکریہ کہ گوشہ غیور کی اس اور نشست کو بھی آپ نے سرفراز فرمایا. بے حد شکریہ. خدا حافظ. آداب.